قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد۔ لوط نے کہا کاش مجھے تمہیں سیدھا کرنے کی طاقت ہوتی یا تم سے نمٹنے کے لیے کوئی مضبوط سہارا مل جاتا۔ جب لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ وہ بدبخت ان کے مہمانوں پر ضرور دست درازی کریں گے تو کہا کاش مجھ میں قوت ہوتی یا میرے خاندان کے لوگ یہاں موجود ہوتے تو میں ضرور تمہیں مار بھگاتا اور اپنے مہمانوں کی حفاظت کرتا۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الملل والنحل میں لکھا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ لوط پر رحم کرے، وہ کسی قوی چیز کا سہارا ڈھونڈتے تھے، یہ لوط علیہ السلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراض تھا۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ لوط علیہ السلام نے خاندان یا مسلمان پیروکاروں کے ذریعے فوری مدد چاہی تھی تاکہ اپنی قوم کو فعل لواطت سے روک سکیں۔ ان کے دل و دماغ سے یہ بات ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کا سب سے قوی سہارا انہیں ہر حال میں حاصل ہے، اور لوط نے اگر لوگوں کا سہارا ڈھونڈا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ کہ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ البقرہ آیت 251۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین سے مدد مانگی تھی تاکہ اللہ کا دین دوسروں تک پہنچا سکیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوط علیہ السلام پر ایسے فعل کے بارے میں اعتراض کیا ہو جو انہوں نے خود کیا تھا؟ اس لیے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوط علیہ السلام کے بارے میں خبر دی ہے کہ انہیں اللہ کی جانب سے بھیجے گئے فرشتوں کا سہارا حاصل تھا جس کی انہیں ابتدا میں خبر نہیں تھی۔ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ فرشتوں نے کہا اے لوط ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ آپ پر دست درازی نہیں کر سکتے ہیں، پس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر جب رات کا کچھ حصہ باقی رہے یہاں سے نکل جائیے، اور آپ لوگوں میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر آپ کی بیوی کو وہ عذاب لاحق ہو کر رہے گا جو انہیں لاحق ہوگا، بے شک ان کے عذاب کا وقت صبح کا وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جب فرشتوں نے ان کی یہ درد بھری بات سنی اور دیکھا کہ ان کی قوم کے بدماش لوگ ان پر چڑھ آئے ہیں اور وہ مہمانوں کا دفاع کرنے سے عاجز ہو گئے ہیں تو اپنی حقیقت ظاہر کر دی اور کہا کہ اے لوط ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ آخری پہر رات میں جب لوگ خواب غفلت میں مبتلا ہوں اپنے مسلمان ساتھیوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے تاکہ کوئی کافر آپ لوگوں کو یہاں سے نکل جانے سے روک نہ سکے، اور جب ان پر عذاب نازل ہو رہا ہو اور آپ لوگ ان کی چیخ و پکار سنیں تو مڑ کر نہ دیکھیے تاکہ کہیں اس عذاب کا اثر آپ تک نہ پہنچ جائے، لیکن آپ کی بیوی پر وہ عذاب ضرور نازل ہوگا اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صبح کے وقت روانہ ہونے والے مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی تھی، لیکن جب اس نے چیخ و پکار سنی تو مڑ کر دیکھنے لگی، اچانک آسمان سے ایک پتھر آیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق لوط علیہ السلام کے پاس مہمانوں کی اطلاع بدماشوں کو اسی نے دی تھی۔ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود۔ پس جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا
تو ہم نے اس بستی کا اوپری حصہ نیچے کر دیا اور اس پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کنکریلے پتھر کی بارش کر دی۔ جب عذاب کا وقت موعود آ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر قوم لوط کی 5 بستیوں کے نیچے داخل کر کے انہیں زمین کی سطح سے بہت ہی اوپر اٹھا دیا اور پھر انہیں الٹ کر زمین پر دے مارا۔ اس کے بعد ان پر لگاتار پتھروں کی بارش کر دی جن پر اللہ کی جانب سے ہر کافر کے نام لکھے تھے۔ مفسر محائمی لکھتے ہیں کہ چونکہ ان کا عمل زانیوں کے عمل کے مشابہ تھا اسی لیے ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بستیاں مکہ کے مشرکین سے کچھ زیادہ دور نہیں ہیں۔ جب وہ شام کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو ان بستیوں کے بھولے بسرے آثار کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ کہیں انہیں بھی قوم لوط کی طرح اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے۔ ان بستیوں کی جگہ اب کھارے پانی کا سمندر پایا جاتا ہے جسے بحر میت کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کا پانی کوئی جاندار نہیں پی سکتا ہے۔ اسے بحیرہ لوط بھی کہتے ہیں اور اس کے آس پاس کی زمین بنجر ہے جو کچھ بھی نہیں اگاتی ہے۔ مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ جن پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے اور وہ بستی مکہ کے ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔